الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین امام المتقین وقائد الغر المہجرین سیدنا و سندنا حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل اللهم وسلم صل على سيدنا محمد النبي الوالي قرآن مجید فرقان حمید 22واں پارہ سورہ احزاب کی آیت البار سے تلاوت کی گئی۔ رب کریم عظیم، دیکھیے کتنا اچھا ہمارا رب ہے کہ وہ ہم سے خطاب کر رہا ہے۔ الحمدللہ ہم سب ایمان والے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو آپ سے اور مجھ سے خطاب کر رہا ہے۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو، ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا، اور صبح اور شام اس کی تسبیح۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وہی ہے جو تم پر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ وہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف بتائے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ مومنوں پر بےحد رحم فرمانے والا ہے۔ مومنوں پر، ایمان والوں پر، ہم سب ایمان والے ہیں، ذرا سی کوتاہی کر دیتے ہیں تو اس کی رحمت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ وہ تو رحمت نازل کرتا رہتا ہے۔ تحیتهم یوم یلقونه سلام وأعد لهم أجرا کریما، جس دن وہ اس سے ملاقات کریں گے ایمان والے تو ان کو سلام پیش کیا جائے گا، اور اس نے ان کے لیے عظیم اجر تیار کر رکھا ہے اس دن کی۔ اس صورت کے مقاصد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی ازواج کو اور آپ کی امت کو نیک خصائل اور عمدہ شمائل کی رہنمائی کی۔ اسی سورہ احزاب میں فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ، اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو۔ 28ویں آیت سے 34ویں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو نیکی اور تقوی کا اور ذکر کی ترغیب، اور یہ جو آیت مبارکہ پڑھی گئی 41 سے 44 تک، اس میں امت کو یہ ترغیب دی گئی کہ وہ اللہ کو بکثرت یاد کرے، بکثرت یاد کرے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ جب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کسی کام کا حکم دیتے تو ایسے کام کا حکم دیتے جس کو وہ آسانی سے کر سکتے۔ مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی مثل تو نہیں ہیں، آپ کی طرح تو نہیں ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے بظاہر سب خلاف اولا چیزوں کو معاف فرما دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے۔ آپ نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں۔ آیت مبارکہ میں بکثرت ذکر کرنے کی تلقین اللہ نے فرمائی۔ بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ کثرت سے ذکر کریں، اس کی دی ہوئی نعمتوں کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں۔
اور ہمیشہ اس کا ذکر کرنا. حضرت سعید ابو سعید حضری بیان کرنے کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قدر کثرت سے اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ کہیں دیوانہ ہے، یہ اللہ کے دیوانہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبح شام تسبیح کیا بکرۃ و اصیلا. بکرہ کا معنی ہے دن کا اول حصہ اور اصیل شام کے وقت کو کہتے ہیں، یعنی عصر اور مغرب کا درمیانی وقت. اور یہ اوقات تسبیحات کے لیے بہت ہی عمدہ ہیں. اللہ کی تسبیح کرنے سے مراد اللہ کی تعظیم کرنا اور ہر اس چیز سے اللہ کی تنزیہ بیان کرنا جو اس کی شان کے لائق ہے. اور اس سے مطلوب یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور تنزیہ ایمان، تنزیہ بیان کی جائے. اس کے ذکر اور اس کی تسبیح کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ درجات عطا فرماتا ہے اور مختلف اقسام ہیں اس کے ذکر. بعض لوگ زبان سے ذکر کرتے ہیں اور اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں غور و فکر نہیں کرتے. ان کے دلوں میں اللہ کی محبت اس نہیں ہوتا، یاد رکھیں. نہ ان کا ذہن ذکر کی طرف توجہ ہوتا ہے، تسبیحات کرے جا رہے کرے جا رہے، اور نہ ان کی روح ذکر کے معنی اور اسرار کی طرف توجہ ہوتی ہے. تو محض بے خیالی اور بے پرواہی سے اللہ کا ذکر کرتے. اور بعضوں کا دل و دماغ تو کسی گناہ کی طرف بھی متوجہ ہو جاتا ہے. ذکر کرتا ہے، لوگ بیٹھے ہیں انہیں پتہ ہے ذکر کرتے وقت جب دھیان ادھر ادھر ہو جائے تو دنیاوی خلل ذہن میں آ جاتا ہے، بہت سے خیالات آتے ہیں. جان لیجیے کہ ان کے زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور ہاتھ میں تسبیح جو ہے وہ رول کر رہے ہوتے ہیں. اور ایسا ذکر مطلقاً مردود ہے. اگر آپ کو ذکر میں، اللہ کے ذکر میں یہ خیال آ جائے تسبیحات کرتے ہوئے کسی قسم کا بھی، تو بہتر یہ ہے کہ اس ذکر کو اس وقت روک دیجیے اور کم از کم کچھ دیر کے بعد استغفار توبہ کے بعد دوبارہ کوشش جاری کریں. ایسی حالت میں ذکر کو جاری نہ کریں تو اچھا. بعض مسلمان زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی عقل اللہ کی نشانی میں غور و فکر کرتی ہے، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، لیکن ان کی روح اللہ کی یاد میں منہمک اور اس کی تجلیات میں استغراق نہیں رکھتی. یہ مقربین، عارفین اور اولیاء اللہ کا ذکر ہے. اور بعض ایسے ذاکرین ہیں جو زبان، عقل، قلب اور روح کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، اس کو یاد کریں. یہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر. اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں سے گناہوں کو میل دور ہو جاتا ہے، زنگ جو ہے چھٹ جاتا ہے، اور شیشے دل صاف اور سیکل ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو نے بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث بیان کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح لوہے کو پر زنگ لگتا ہے اور اس طرح دلوں پر بھی زنگ کو لگ جاتا ہے. آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ وہ زنگ کس طرح صاف ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ کی بکثرت تلاوت کرنا اور اللہ عزت کا بہت زیادہ ذکر کرنا. سو اللہ کی راہ میں قدم رکھنے والے اور اس کا خوب حاضر کرنے والے کو چاہیے کہ وہ زبان سے
اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور عقل سے اس کی نشانی میں غور و فکر کرے، دل میں اس کی یاد رکھے، ذکر کے وقت ذہن کو اس کی بارگاہ میں حاضر رکھے رب کائنات، تاکہ اس کا دل، اس کا آئینہ دل صاف اور شفاف ہو جائے اور اس میں رب کریم کی تجلیات منعکس ہونے لگے، انعکاس کرنے لگے۔ اور اس میں ایک لفظ آیا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے، فرمایا کہ تاکہ تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لائے۔ اس آیت مبارکہ کے اس حصے کے محامل یہ ہیں کہ تاکہ اللہ تم کو شرک، جہالت اور معصیت سے نکال کر ایمان، علم اور اطاعت کی طرف لائے۔ پہلے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک، جہالت اور معصیت سے نکال کر ایمان، علم اور اس کی اطاعت کی طرف لائے۔ اور دوسری بات یہ کہ بشری کثافتوں اور قدورتوں سے نکال کر روحانیت کی جلا اور صفا کی طرف لائے، تاکہ آپ کی بدن پاک ہونے لگے، جو اس کی روح ہے وہ حقیقت کو پا لے۔ جب تک اپنے آپ کو پاک نہیں کریں گے، نکھریں گے نہیں۔ کلام الہی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے تاکہ آپ نکھریں، بن صبر کے اللہ کے پاس جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہم اس کتاب کو پڑھیں تو اس کتاب کا حصول اس طرح کریں جو اللہ چاہتا ہے ہم سے۔ وغیرہ دیکھیے، میں اکثر کہتا ہوں کہ کتاب پڑھنے کا بھی ثواب ہے، چومنے کا بھی ثواب ہے، جو ہم ہفتے مہینے کے بعد مٹی جھاڑ کے رکھتے ہیں اس کا بھی ثواب ملے گا۔ مگر حساب ان سب کا ہوگا کہ تم نے کیا کیا، کیونکہ کتاب بنائی گئی ہے ہماری زندگی کے لائے عمل کے لیے، تاکہ ہم اپنی زندگی میں اس کو ڈھالیں۔ صرف چومنے سے، پھونکنے سے کام نہیں چلے گا، اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ کتاب اللہ کا حق جب ہی ادا ہوتا ہے جب ہم اس کو اپنی زندگیوں میں ڈھالیں، مکر و فریب سے بچیں، اس کی باتوں کی طرف توجہ دیں، اس کے حبیب کی باتوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ وگرنہ خالی قرآن پڑھنے سے اور سننے سے کوئی فائدہ نہیں، جب تک اس پہ اس کو اپنے عمل کی طرف نہیں لائیں، جب تک اس سے ادب اور تہذیب نہیں سیکھیں۔ کیونکہ اگر نہیں سیکھیں گے تو ہم اللہ کی بندگی کیسے کریں گے؟ اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ نماز کے لیے، روزے کے لیے، حج و زکوٰۃ کے لیے نہیں، اس نے صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ وہی ہے بندہ جو ہو جائے بندے کا بندہ، رہے غلامی مولا میں باوفا ہوگا، رہے غلامی مولا میں باوفا ہوگا۔ تو جو اتارا ہے قرآن صاحب قرآن کے قلب سلیم پر، اس سے ہم روشنی حاصل کریں، اس کی روشنی میں ہم چلیں، تاکہ جب اللہ کے حضور حاضر ہوئیں تو چمکتے چہروں کے ساتھ حاضر ہوں، آمین، دمکتی اجسام کے ساتھ حاضر ہوں۔ اللہم آمین۔ نہیں تو سوچئے میرے ساتھیوں کہ رسول اللہ کتنے غمزدہ ہوں گے جب آپ کو دیکھیں گے کسی مکروہ چہرے کے ساتھ، مکروہ عمل کے ساتھ وہاں کوئی خوشی کی لہر آئے گی؟ اگر آپ کا باپ کھڑا ہو، آپ کے 10 بچے ہوں، اس میں 2-4 بچے برے افعال میں ہوں،
تو کیا باپ خوش ہوگا دیکھ کے؟ جب آپ کا باپ خوش نہیں ہو سکتا تو آپ کا ہادی کیسے خوش ہوگا؟ جس نے اپنی زندگی کی، یعنی رب کائنات کی، دیکھیں کہ اس نے اپنے رب نے اپنے حبیب کی زندگی کی ہر ادا کو کھول کے رکھ دیا. سوتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، لیٹتے کیسے تھے، صحبت کیسے کرتے تھے، نہاتے کیسے تھے، وضو کیسے کرتے تھے. کون سی ادا ہے جو کھلی نہیں؟ بیت الخلا جاتے تھے تو کیا کرتے تھے، بیت الخلا سے آتے تھے تو کیا کرتے تھے، صحبت کے اعمال کیا تھے، کس طرح سے عمل کرنا چاہیے. کچھ سیکھا ہم نے؟ نہیں، کچھ نہیں سیکھا. یہی تو ہماری خامی ہے کہ اس نے اپنے محبوب کی سیرت کو آئینہ بنا کے ہمارے سامنے رکھی. ہم صرف یا رسول اللہ کہنے کے لیے ہوئے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں آتا. خدا کے واسطے ان کی سیرت کو اپناؤ تاکہ اس آئینے کا کچھ عکس آپ پہ پڑے، آپ میں بھی چمک آئے، دمک آئے. کیا پتہ کون سی ہو جائے گی، کوئی 10 سال میں جاتا ہے، کوئی 100 سال میں جاتا ہے، کوئی 70 سال میں. جو جب بھی جائے دمکتا چمکتا جائے اپنے رہبر کے ساتھ، اور مالک دو جہاں خوش ہو، سرکار بھی خوش ہو. وہ اپنی امت کی کثرت پہ فخر کریں گے، یقیناً یہی فرمایا سرکار نے. مگر کیا کوئی ایسی امت پہ فخر کرے گا کہ جس کے کرتوت کالے ہوں؟ مجھے بتائیے، جس کے 10 بچے ہوں اس میں سے 5 جو ہیں کالے کرتوتوں کے ہوں، تو اس باپ کا کیا حال ہوگا؟ جب باپ کا یہ حال ہوتا ہے تو ہادی کا کیا حال ہوگا جو رہبر ہے آپ کا، جو آپ کا، ہمارا سب کا رہبر ہے. اس نے جب 1400 سال پہلے فرمایا میں اپنی کثرت کی امت میں فخر کروں گا، وہ کہتے ہیں میں فخر کروں گا کثرت پہ. امت جو ہے وہ 2 بچے خوشحال کرانے میں لگی. سوچیں، خدا کے واسطے اس مقام کو سوچیں. آپ کی صحبت سے بچے نہیں ہوتے، بچے صرف اپنے رب کی جب تک عزت نہیں ہوتا اس وقت پیدا نہیں ہوتا. سوچیں اس بات کو. گناہ کے متحمل ہو رہے ہیں آپ، کچھ نہیں کر سکتے بغیر رب کی رضا کے ساتھ. جب رضا کی ہوگی رب کی تو ہم مصیبتوں میں گرفتار ہیں، رب سے دور ہیں، رب کے احکامات سے دور ہیں، رسول کی باتوں پہ یقین نہیں رکھتے. پھر کہے کر اللہ اکبر نعرے رسالت لگاتے ہیں، کیا فائدہ اس میں؟ ہم اپنی زندگیوں میں پہلے سرکار کی نصیحتوں کو تو ڈھالیں، اللہ کے احکام کو تو ڈھالیں. جب تک ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے، یقین مانیے لاکھ ہم داڑھی بڑھا لیں، لاکھ ہم ٹوپیاں اوڑھ لیں، یہاں پہ نشان لگا لیں، کچھ حاصل نہیں، بلکہ داغے جائیں گے یہ نشانات پہ کہ تم نے اس لیے لگائے تھے کہ تم نمازی کہلاؤ. لوگوں کو دھوکہ دے دیں گے. ہمارے عمل تو یہ رہیں گے، سوچتے ایسے تھے، کرتے ایسے تھے، لوگوں کو یہ کہتے تھے، خود یہ کرتے تھے. جب تک ہمارے اعمال ایک سے نہیں ہوں گے، صحیح نہیں ہوں گے، یقین مانیے ہدایت کا رستہ میں نہیں ملے گا. اس نے اپنے حبیب کی زندگی آپ کو دے دی. کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے کھاتے تھے، چھینک آتی تھی تو کیا کرتے تھے، باتھ روم جاتے تھے غسل خانے میں تو کیا کرتے تھے، باہر نکلتے تھے تو کیا کرتے تھے. ارے کسی کی زندگی 1,24,000 انبیاء کرام کا وبش گزرے، کسی کی زندگی کے کوئی واقعے ایسے ہیں. اگر اس نے اپنے حبیب کی زندگی کو آشکارا کر دیا ہے، اس سے بہتر آپ کے کیا مواقع ہیں.
پہلے کی امتوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا، جو فرما دیا ان کے نبی نے وہ کرنا ہے۔ آپ کو تو اپنے نبی کی، اپنے پیارے حبیب کی ہر ادا کو کھول کے رکھ دیا، اس طرح کھول کے رکھ دیا جیسے آپ کتاب کا صفحہ کھولتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ اب پڑھیے اور عمل کریے، وگرنہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج ہم لوگ اکٹھے ہیں، پھر قیامت میں پتہ نہیں ہم لوگ علیین کے مقام میں ملاقات کر گی یا صدیقین کے۔ آج سمجھ لیں کون سے مقام میں ہم ایک دوسرے سے ملیں، یہاں تو ہم مل رہے ہیں۔ اگر اچھے مقام میں ملنا ہے تو رسول کی سیرت کو دیکھو، اس پہ عمل کرو۔ آپ سوچ کون سی ادا تھی جو رسول کی نہیں کی؟ روزے نماز کو چھوڑیے، آپ زندگی ہے۔ مجھے یاد ہے ایک شاعر کا شعر یاد آتا ہے اور بڑا خوبصورت، جو اس نے فرمایا، محو تسبیح تو سب ہیں مگر ادراک کہاں، محو تسبیح تو سب ہیں مگر ادراک کہاں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں۔ کسی رسول کی زندگی ایسی نہیں گزری جیسے میرے رسول کی گزری، کسی پہ اتنی مشقتیں نہیں آئیں جیسے میرے رسول پہ آئیں، کسی نے اتنی سخت زندگی نہیں گزاری جتنے میرے رسول نے گزاری۔ اللہ نے کیوں گزروائی؟ آپ کی ہدایت کے لیے۔ سوچئے، اس کو تنگ کرنے کا مقصد نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرے۔ یہ سب چیزیں جو برداشت کی، صبر کی، سب چیزیں تھیں کہ ہمارے آپ کے لیے کہ ہم نے یہ کرنا ہے۔ آج ہم اس سے دور ہیں، اور یہ صحیح لکھا ہے صاحب تصنیف نے۔ لوگ کہتے ہیں ہم کیسے، وہ تو رسول اللہ تھے۔ نہیں، اللہ نے چھوڑا تمہارے لیے اس کتاب کو بھی، اپنی کتاب کو بھی، اور صاحب کتاب کی زندگی کو بھی چھوڑا۔ اس کتاب کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ رسول کی زندگی دیکھو، میرے رسول کی، میرے حبیب کی دیکھو، محمد کی زندگی دیکھو اگر دیکھنا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آدم کی زندگی دیکھو اور ابراہیم کی زندگی ہو۔ اگر تمہیں بندگی کرنی ہے اختیار تو محمد کی زندگی، نکھری ہوئی، چمکتی ہوئی، دمکتی ہوئی۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم روشن چہروں کے ساتھ اس کے پاس آؤ۔ اللہ نور السماوات والارض۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ظلمت کو پسند کرے جب آپ کے چہرے دمکتے نہ ہوں؟ اپنے چہروں کو دمکائیے، چمکائیے، اور رسول کی سیرت کو اپنائیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہیں